بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے سورہ صاد کی کون سی آیت پر سجدہ کیا جائے۔ عزیزو، سجدہ تلاوت کے متعلق اس سے پہلے ہم نے 2 قسطیں اپلوڈ کر دی ہے۔ 2 قسطوں کے اندر سجدہ تلاوت کے متعلق کئی باتوں کو ہم نے ذکر کر دیا، جیسا کہ سجدہ تلاوت کی فضیلت، اس کو بچوں کو ضرور سنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ اور سجدہ تلاوت میں ہونے والی عمومی اغلاط اور سجدہ تلاوت میں ہونے والی کوتاہیاں اور آیت سجدہ حفظ کرتے وقت چند ملحوظ رکھنے والی باتیں اور 1-2 چھوٹے چھوٹے فتوے سنائے جو طلباء میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غلطیاں طلباء میں عموماً پائی جاتی ہے۔ ایک ہے سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں تاخیر۔ ہوتا ہے طلباء میں کہ انشاءاللہ موقع سے کر لیں گے، لیکن پھر بعد میں وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ایک مختصر سا فتویٰ ہے۔ اور دوسرا فتویٰ ہے دوران تلاوت آیت سجدہ چھوڑ دینا۔ طلباء میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارے طلباء موقع سے جب تلاوت کرتے ہیں، خود کریں یا کسی کا سنتے ہیں، تو آیت سجدہ پڑھنے پر اس کو روک دیتے ہیں کہ آیت سجدہ چھوڑ دو یا آہستہ پڑھ لو تاکہ ہم پر واجب نہ ہو۔ تو اس کے متعلق کیا ہے وہ ضروری باتیں وہ اس فتوے کے اندر ہم نے سنائی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں سورہ صاد کی کون سی آیت پر سجدہ تلاوت کیا جائے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے عرف میں مشہور اور رائج تو یہ ہے کہ سورہ صاد کی اس آیت پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مذکورہ آیت پڑھے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ وہ آیت ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 24 ہے۔ البتہ یہ سجدہ کب کیا جائے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ اس سے اگلی آیت پر کیا جائے، یعنی فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس پر سجدہ کیا جائے گا، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجح اور اصح قرار دیا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت سجدہ کا اصل سبب مکمل آیت یعنی مضمون ہے، یعنی جس آیت پر متعلقہ مضمون مکمل ہوتا ہے سجدہ اسی آیت پر کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی آیت میں سجدہ تلاوت مذکور ہے لیکن اصل مضمون اس آیت کی 2-3 آیتوں کے بعد مکمل ہوتا ہے، تو آیت سجدہ کی تلاوت کرنے یا سننے کے بعد سجدہ تلاوت کرنے کے بجائے جب متعلقہ مضمون اختتام پذیر ہوگا تب سجدہ تلاوت کرنا بہتر ہے، کیونکہ آیت سجدہ پڑھنے اور سنتے ہی فی الفور سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ تاخیر سے سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مذکورہ آیت سجدہ کا مضمون بعد والی آیت پر ختم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 25 پر سجدہ تلاوت کرنے کو اولا قرار دیا ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت ہم کہاں کریں گے؟
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ پر نہیں کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے؟ وَحُسْنَ مآب پر کرنا ہے، جو آیت نمبر 25 ہے۔ اور اس سجدہ تلاوت کے متعلق بندی کی کتاب رہنمائے حفاظ میں بھی ہم نے مختصر سی عبارت کے اندر اس فتوے کو ذکر کیا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ سجدہ تلاوت کے متعلق کچھ ضروری بات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے رکھ دی۔ صوبہ تحفیظ سے متعلق کافی باتیں کنز القرآن یوٹیوب چینل پر آپ کو سننے کو ملے گی۔ سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب